وجنتی کی کار اس کی کوٹھی کے سامنے جا رکی۔ دونوں آدمی کار سے نکلے اور کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اپنی گاڑی دور ہی روک لی اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ گاڑی اور پیچھے لے جائے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ ہیڈ کانسٹیبل ایک جگہ چھپ کر دیکھتا رہا۔ یہ دونوں آدمی 1.5-2 گھنٹے بعد کوٹھی سے نکلے۔ وجنتی اور ایک اور آدمی ان کے ساتھ باہر آئے۔ وجنتی کا باپ بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر آیا۔ وجنتی اور اس کے ساتھ والا آدمی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے، دوسرے 2 آدمی پچھلی سیٹ پر بیٹھے اور کار چل پڑی۔ کار وجنتی چلا رہی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل اپنی کار ان کے پیچھے لے گیا۔ وجنتی کی کار پہاڑ گنج کے علاقے میں ایک جگہ رکی۔ پہاڑ گنج ہندوؤں کی آبادی کا علاقہ تھا۔ سیاسی ہنگامے اسی علاقے سے اٹھا کرتے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل اپنی گاڑی ذرا آہستہ کروا کے وجنتی کی گاڑی کے قریب سے گزر گیا۔ کچھ آگے جا کر اس نے اپنی گاڑی ایک کشادہ گلی میں کروا کے رکوا لی اور خود گاڑی سے نکل آیا۔ اس نے وہ مکان اچھی طرح دیکھ لیا جس کے سامنے وجنتی کی گاڑی رکی تھی، اور کلکتے سے آنے والے آدمی کو اسٹیشن سے لانے والا آدمی اس مکان میں داخل ہوا تھا۔ وجنتی گاڑی واپس لے چلی۔ ہیڈ کانسٹیبل اپنی کار میں بیٹھا اور گلی سے کار نکلوا کر وجنتی کی گاڑی کے پیچھے چلا گیا۔ وجنتی کی کار اسی ہوٹل کے سامنے جا رکی۔ کلکتے سے آنے والا آدمی کار سے نکلا اور ہوٹل میں چلا گیا۔ کار چل پڑی۔ ہیڈ کانسٹیبل کی کار کچھ دور پیچھے پیچھے تھی۔ وجنتی کی کار اس کی کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل اپنی کار آگے لے گیا۔ آگے جا کر اس نے کار رکوائی اور کار میں بیٹھے بیٹھے پیچھے دیکھا۔ وہ آدمی جو وجنتی کی کوٹھی سے نکل کر اس کے ساتھ گیا اور اس کے ساتھ ہی واپس آیا تھا، کوٹھی سے نکلا اور ایک طرف پیدل کو چل پڑا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے جب اپنی یہ تمام رپورٹ ہمیں دی تھی تو ہمیں خیال آیا تھا کہ یہ آدمی وجنتی کا اسکارٹ تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اپنی کار پیچھے کو موڑی اور اس آدمی کے قریب کار رکوا لی۔ رات کے 12 بجے سے کچھ زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ وہ علاقہ بالکل سنسان اور ویران تھا۔ یہی ایک آدمی اس علاقے میں اکیلا جاتا نظر آتا تھا۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ ہیڈ کانسٹیبل نے کار اس کے قریب رکوا کر پوچھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ آئیے بیٹھ جائیے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کار کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں، آپ کو آپ کے گھر کے قریب اتار دیں گے۔ وہ آدمی کار میں بیٹھ گیا اور کار چل پڑی۔ یہ آدمی بار بار ہیڈ کانسٹیبل کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ یہ کون سی ہمارے باپ کی کار ہے صاحب؟ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، ہم تو نوکر چاکر ہیں، کار مالکوں کی ہے، تیل پٹرول ان کا جل رہا ہے۔ آپ کو اپنی جیسا دیکھا تو سوچا کہ معلوم نہیں کہاں تک آپ کو پیدل جانا پڑے گا۔ اگر ہم ہندوستانیوں میں یہ محبت پیدا ہو جائے جو آپ کے دل میں ہے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اس آدمی نے کہا، ان انگریزوں کو ہندوستان سے بھاگنے کا راستہ نہ ملے۔ ہیڈ کانسٹیبل کی رپورٹ یہ تھی کہ اس آدمی نے انقلابی قسم کی باتیں کی۔ وہ تقریر کے انداز سے باتیں کرتا تھا۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے اس کے گھر تک لے گیا اور اس کا مکان دیکھایا۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل ہندوستانی عیسائی تھا، خصوصی ذہانت کا مالک تھا۔ ایکٹنگ ایسی کرتا تھا کہ اصل کا شک ہوتا تھا۔ اپنے محکمے اور اپنی ڈیوٹی کے ساتھ وفا کرنے والا قابل اعتماد آدمی تھا۔ میں جب آزادی کے وقت ہندوستان سے پاکستان آیا تھا، اس وقت وہ سب انسپکٹر ہو چکا تھا، جس کی مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اپنے فرائض کے ساتھ وفا کرنے والے لوگ مجھے آج بھی اچھے لگتے ہیں۔ اس کا نام فرانسس تھا اور میں اسے مذاق سے فرانسیسی کہا کرتا تھا۔ اس نے ہمیں رپورٹ دی جو میں اوپر سنا چکا ہوں۔ ہم نے یہ رپورٹ ڈی ایس پی میڈیوز کو دی۔ اس نے ہمیں کچھ ہدایات دیں اور یہ بھی کہا کہ ہمارے سامنے جیسی بھی صورتحال آ جائے ہم خود ہی تفتیش اور کارروائی کریں۔ میں نے اور انسپکٹر ٹینیسن نے ایک کارروائی یہ کی کہ ہیڈ کانسٹیبل فرانسس کو اس ہوٹل کو اپنی نظر میں رکھنے پر مقرر کر دیا اور 2 آدمیوں کو ان 2 گھروں پر مقرر کر دیا جن میں وجنتی کے 2 آدمی رہتے تھے۔ ایک کو وجنتی اس کے گھر چھوڑ آئی تھی اور دوسرے کو فرانسس اپنی کار میں لفٹ دے کر اس کے گھر تک لے گیا تھا۔ ہمیں یاد تھا کہ عمران علی کے نوکر نے بتایا تھا کہ وہ کبھی کبھی 2 جگہوں پر عمران علی کے لفافے دینے جایا کرتا تھا۔ ہم نے نوکر کو ہیڈ کانسٹیبل فرانسس کے ساتھ کیا اور کہا کہ نوکر یہ دونوں مکان دیکھ کر بتائے کہ وہ انہی دونوں گھروں میں لفافے لے کر جایا کرتا تھا یا وہ کوئی اور تھے۔ اگر یہ نہیں تھے تو فرانسس کو وہ گھر دکھائے۔
2 گھنٹوں کے اندر ہمیں رپورٹ مل گئی۔ نوکر نے بتایا کہ یہی وہ مکان ہے جہاں وہ عمران علی کے لفافے لے کر جایا کرتا تھا۔ ہم نے چھوٹے موٹے کچھ اور انتظامات بھی کیے۔ عمران علی کو ہم نے حوالات سے نکالا اور اپنے کمرے میں بٹھایا۔ وہ ابھی تک احتجاج کیے جا رہا تھا کہ اسے بلا وجہ پریشان کر رہے ہیں۔ تمہاری پریشانی آج ہی ختم ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے کہا، ایکسیڈنٹ کے متعلق تو تم بتا چکے ہو کہ تم نہیں کیا ہے اور تم وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اب یہ بتا دو کہ ڈسپینسر شعیب کو تم نے ہلاک کیوں کیا۔ یہ بھی بتا دو کہ وجنتی کے ساتھ تمہارے تعلقات جو خفیہ ہیں کس نوعیت کے ہیں، اور اب یہ بتاؤ تم اپنے نوکر کو کبھی کبھی 1-2 بند لفافے دیا کرتے تھے جو وہ 2 آدمیوں تک پہنچاتا تھا۔ ان لفافوں میں کیا لکھ کر بھیجا کرتے تھے؟ اس سوال کا جواب بھی دے دو کہ ایل ڈی سوز کون ہے اور تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میں کسی ایل ڈی سوز کو نہیں جانتا، عمران علی نے احتجاج کے لہجے میں کہا۔ اس نے کہہ تو دیا تھا کہ وہ ایل ڈی سوز کو نہیں جانتا، لیکن اس کے اندر جو بے چینی پیدا ہو گئی تھی اسے وہ چھپا نہ سکا۔ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ شرافت سے ان سوالوں کے جواب دے دو۔ میں نے کہا، ایل ڈی سوز دلی میں آیا ہوا ہے، ہم اسے تمہارے پاس لے آئیں گے۔ اس کا رد عمل تو ایسا تھا جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گا، لیکن وہ ہماری توقع کے خلاف بہت ہی ڈھیٹ تھا۔ میں اسے بغیر ٹارچر کے اقبال جرم اور اپنے گروہ کی نشاندہی پر لانے کی کوشش میں تھا، لیکن انسپکٹر ٹینیسن نے اس طرح مداخلت کی کہ اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا اور بڑے آرام سے اسے اٹھا کر باہر لے گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا۔ اس نے عمران علی کو CIA کے ایک ASI کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اسے ذرا ہموار کرو۔ ہمارے ہاں ہموار بڑا ہی خطرناک لفظ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے ایذا رسانی کی چکی میں ڈال دو۔ CIA، CID اور انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹروں میں ایذا رسانی، جسے انگریزی میں ٹارچر کہتے ہیں، مرحلہ وار عمل تھا۔ کچے اور کمزور ملزم پہلے مرحلے میں ہی ٹوٹ پھوٹ کر اقبال جرم اور مطلوبہ نشاندہیاں کر دیا کرتے تھے، اور جو ذرا پختہ کار ہوتے تھے وہ دوسرے تیسرے مرحلے میں جا کر ٹوٹتے تھے۔ میں اگر آپ کو ٹارچر کے ان تمام مرحلوں کی تفصیلات سناؤں تو کمزور دل سامعین سن کر ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ ہم نے عمران علی کو اس طریقہ کار کے پہلے مرحلے میں ڈال دیا۔ اس ایذا رسانی کو 3rd ڈگری بھی کہتے ہیں۔ DSP میڈیوز کی ہدایات کے مطابق میں اور انسپکٹر ٹینیسن انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر چلے گئے۔ وہاں ہمیں ایک انگریز کرنل کے حوالے کر دیا گیا۔ اسے ہم نے ڈیزی کے قتل سے لے کر عمران علی کو 3rd ڈگری میں ڈالنے تک کی رودات سنائی، اور اسے کہا کہ یہ انٹیلیجنس کا کیس ہے اور ہمیں بتایا جائے کہ ہم اس تفتیش کو آگے بڑھائیں یا پورا کیس انٹیلیجنس کو دے دیں، یا CIA اور انٹیلیجنس مل کر اس گروہ کو زمین کے نیچے سے اوپر لائیں۔ انگریز کرنل نے 2 افسروں کو بلایا۔ دونوں میجر تھے، ایک انگریز تھا اور دوسرا ہندوستانی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس کا نام بشیر الزمان تھا۔ 5-6 سال پہلے پولیس میں ڈائریکٹ ASI بھرتی ہوا تھا۔ چند مہینے میرے ساتھ رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد اب اسے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر میں دیکھا، پتہ چلا کہ وہ جنگ شروع ہوتے ہی فوج میں لیفٹیننٹ بن کر آ گیا تھا۔ اس کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے اسے انٹیلیجنس میں لے لیا گیا تھا اور اب وہ میجر تھا۔ انگریز کرنل نے ان دونوں میجروں کو یہ کیس مختصراً سنایا۔ میجر بشیر الزمان نے پوچھا کہ ان 2 آدمیوں کے ایڈریس کیا ہیں۔ ہم نے اپنی فائل کھول کر انہیں ایڈریس بتائے۔ سر، میجر بشیر الزمان نے اپنے کرنل سے کہا، یہ 2 آدمی پہلے ہی ہمارے ریکارڈ پر ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی ٹھوس شہادت ابھی نہیں ملی۔ وجنتی اور اس کا باپ بھی ہمارے مشتبہوں کی فہرست میں ہیں۔ لال جے پال، جو وجنتی کا باپ ہے، کانگریس کے درمیانے درجے کا لیڈر ہے اور وجنتی سوشل اور پولیٹیکل ورکر ہے، لیکن شک یہ ہے کہ ان کی سرگرمیاں مشکوک ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی فائل لے آتا ہوں۔ کرنل کے اشارے پر میجر بشیر الزمان ایک فائل لے آیا۔ کرنل نے فائل کی ورق گردانی کی اور اس کے بعد ہماری آپس میں گفتگو شروع ہو گئی۔ یہ خاصی طویل بحث و تمہیز تھی جو میں ایک تو طوالت کی وجہ سے پوری کی پوری بیان نہیں کرنا چاہتا، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ٹیکنیکل قسم کی گفتگو تھی۔ کرنل نے ایک بار یہ کہا کہ وجنتی کو شامل تفتیش کر لیا جائے۔ میں بھی یہی مشورہ دینا چاہتا تھا۔ انسپکٹر ٹینیسن نے میز پر ہاتھ مار کر پرزور طریقے سے کہا، اگر ہم اس لڑکی کو CIA ہیڈ کوارٹر میں زیر تفتیش رکھ لیں
تو لڑکی ہونے کی وجہ سے ہم اسے آسانی سے توڑ سکتے ہیں۔ میری تجویز کچھ اور تھی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ تفتیش انٹیلیجنس والے لے لیں اور ہم ان کی صرف مدد کریں۔ وجہ یہ تھی کہ انٹیلیجنس کا طریقہ تفتیش کچھ اور طرح کا تھا۔ وہ ہم بھی اختیار کر سکتے تھے، لیکن انٹیلیجنس کے پاس پہلے ہی ان لوگوں کے متعلق کچھ انفارمیشن موجود تھی، اس لیے ان کے لیے آسانی تھی۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ ایکسیڈنٹ کا کیس اپنے پاس رکھتے، لیکن انسپیکٹر ٹینیسن اسی پر زور دیتا رہا کہ وجنتی کو CIA ہیڈ کوارٹر میں بلایا جائے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ وجنتی کا چونکہ تعلق عمران علی کے ساتھ بنتا ہے اور یہ شبہ بھی موجود ہے کہ ڈسپینسر شعیب کے قتل میں وجنتی کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، اس لیے اسے جاسوسی کے شبے میں نہیں بلکہ قتل کے شبے میں شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے۔ کرنل اور ٹینیسن کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسے اس شبے میں اچھی طرح ہموار کر کے انٹیلیجنس کے حوالے کر دیں۔ یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ میں یہ سنا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہوا کہ وجنتی کو ہم CIA ہیڈ کوارٹر میں لے آئیں۔ دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ انٹیلیجنس کی تفتیشی ٹیم اپنی تفتیش فوری طور پر شروع کر دے گی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، ڈینیل، ڈیزی اور ڈسپینسر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے اور مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم دونوں جب انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں تفتیش کے اس مرحلے کے متعلق باتیں کرتے آئے۔ ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وجنتی اور عمران علی کے متعلق مزید معلومات لینے کے لیے ڈینیل کو بلایا جائے۔ یہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ ڈینیل اور عمران علی میں ایسی رقابت تھی جو دشمنی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ڈیزی کے قتل میں عمران علی نے ڈینیل کو پھنسانے کی بے حد کوشش کی تھی۔ اب ہم ڈینیل کو عمران علی کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اسی شام ہم نے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ڈینیل کے گھر بھیجا اور اسے CIA ہیڈ کوارٹر آنے کے لیے کہا۔ ڈینیل کو ہمارے خلاف ناراضگی تو تھی کہ ہم نے اسے بلا وجہ قتل کا ملزم بنا دیا تھا، لیکن پولیس کی طلبی کو وہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ اگر ٹالتا تو ہم باوردی پولیس کو بھیج کر اسے زیر حراست اپنے ہاں بلا سکتے تھے۔ شام سے کچھ پہلے وہ CIA ہیڈ کوارٹر میں آ گیا۔ ہم اس وقت اپنے اپنے ٹھکانے پر گئے ہوئے تھے۔ انسپیکٹر ٹینیسن کو فون پر اطلاع دی گئی کہ ڈینیل آ گیا ہے۔ ٹینیسن گاڑی لے کر میرے ہاں آ گیا اور مجھے بھی اپنے ساتھ ہیڈ کوارٹر میں لے گیا۔ مسٹر ڈینیل، اپنے دفتر میں بٹھا کر انسپیکٹر ٹینیسن نے اسے احترام سے کہا، ہم نے تمہیں پہلے بہت پریشان کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے ہمیں معاف نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم نے ایک موقع پیدا کر لیا ہے کہ تمہارے دل سے اپنے خلاف ناراضگی نکال دیں۔ تم ہمارے لیے بڑی اہم شخصیت ہو۔ ہمیں امید ہے کہ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے اور ایک اچھے کرسچن کا رول ادا کرو گے۔ کیا مجھ پر کوئی نیا الزام عائد ہوا ہے؟ ڈینیل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر بھی میں ایک ذمہ دار شہری اور ایک اچھے کرسچن کا رول ادا کروں گا۔ کوئی الزام نہیں، انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا اور اسے ہوا دیتے ہوئے بولا، تم کرسچن ہو۔ یہ ہندوستان کی حکومت کا مذہب ہے اور یہ برٹش امپائر کا مذہب ہے۔ اس لحاظ سے تمہاری حیثیت بہت اونچی بنتی ہے۔ میں تمہیں ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جاسوس بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ڈینیل کے چہرے پر ٹینیسن کی ان باتوں سے رونق آ گئی تھی اور اس کی گردن اس طرح تن گئی تھی جس طرح میں نے کسی انگریز کی گردن بھی تنی ہوئی نہیں دیکھی تھی۔ ڈینیل دل ہی دل میں انگریزوں کے شاہی خاندان کا فرد بن گیا تھا۔ ٹینیسن نے باتیں کرتے کرتے وجنتی اور عمران کا ذکر چھیڑ دیا۔ پھر اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں جیسے گپ شپ لگائی جاتی ہے۔ میں نے بھی اس گفتگو میں دخل دینا شروع کر دیا اور ہم ڈینیل کو گفتگو کے اس مقام پر لے آئے جہاں لانا چاہتے تھے۔ کیا تم اب بھی وجنتی سے ملتے ملاتے ہو؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ نہیں، ڈینیل نے جواب دیا، آخری ملاقات 20-25 روز پہلے ہوئی تھی۔ تم تو اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے؟ گڑبڑ ہی سمجھ لیں، اس نے جواب دیا۔ میں بات ذرا صاف کر دوں، مجھے اس لڑکی پر کچھ شبہ سا ہو گیا ہے۔
آپ نے ابھی ابھی کہا ہے کہ اس ملک میں جاسوس بڑھتے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ وجنتی بھی اسی چکر میں تو نہیں۔ یہ خیال تمہیں کیوں آیا؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ مسٹر ڈینیل، میں نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، ہم نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ اس سلسلے میں تم ہماری رہنمائی کرو۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ وجنتی اور اس کا باپ جے پال سیاسی میدان کے افراد ہیں۔ ہم انہیں مشکوک سے افراد سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی شک مجھے بھی ہوتا ہے، اس نے کہا۔ میں آپ کو اس کے تعلقات کی تفصیل سنا دیتا ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ اس کے ساتھ میری دوستی ہو گئی۔ دوستی میں پہل کس نے کی تھی؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ وجنتی نے، ڈینیل نے جواب دیا۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں ملی تھی، کسی نے تعارف نہیں کروایا تھا۔ وہ خود ہی میرے پاس آ گئی اور اپنا تعارف کرایا۔ یہ کمزوری تو ہر آدمی میں ہوتی ہے کہ اتنی دلکش لڑکی کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے۔ میں بھی اس کی طرف مائل ہو گیا اور ہماری دوستی شروع ہو گئی۔ اس وقت میری شادی ہو چکی تھی۔ ڈینیل نے وجنتی کی دوستی میں جو دن گزارے تھے ان کی رداد سنائی۔ اس نے صاف الفاظ میں بتایا کہ ڈینیل اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن وجنتی اسے سچی محبت کا جھانسا دے کر 2 ہاتھ دور رکھتی تھی۔ پھر ان کے درمیان شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ ڈینیل کے دل میں ڈیزی کی ناپسندیدگی پیدا ہونے لگی جو ناچاکی تک جا پہنچی۔ ڈینیل نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ جو شام وہ وجنتی کے ساتھ گزارتا تھا اسے وہ اپنی زندگی کی بہترین اور رومانی شام سمجھا کرتا تھا۔ اس شام کے بعد جب وہ گھر آتا تو ڈیزی اسے ایک بھدی سی لڑکی نظر آتی، حالانکہ ڈیزی اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ اب مجھے خیال آتا ہے کہ وجنتی میرے ساتھ کوئی اور ہی کھیل کھیل رہی تھی، ڈینیل نے کہا۔ یاد یہ آتا ہے کہ میں اس کے جسم کے ساتھ لگ کر بیٹھتا تھا اور میں رومانوں کی جنت میں پہنچ جاتا تھا، لیکن وجنتی مجھ سے میرے دفتر کی باتیں پوچھتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں GHQ میں بڑی اچھی پوسٹ پر ملازم ہوں اور میرا شعبہ بڑا ہی اہم ہے۔ اس شعبے کی اکثر باتیں خفیہ بلکہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہیں۔ وجنتی مجھ سے وہ باتیں پوچھتی تھی۔ یہی وہ انفارمیشن ہوتی ہے جس کی جاسوس منہ مانگی قیمت پیش کیا کرتے ہیں۔ میں نے اس وقت جذبات کے غلبے کی وجہ سے محسوس نہیں کیا تھا کہ یہ لڑکی مجھ سے یہ باتیں کیوں پوچھتی ہے۔ اب جب میں اس سے بیزار ہو چکا ہوں اور آپ کی باتیں سنی ہیں تو مجھے شبہ ہونے لگا ہے کہ یہ لڑکی جاسوسوں کے کسی رنگ میں شامل ہے۔ یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مہاتما گاندھی نے انگریزوں کو دھمکی دے رکھی ہے کہ وہ ہندوستانیوں کو فوج میں بھرتی ہونے سے روک دے گا۔ ادھر جاپانیوں نے انڈین نیشنل آرمی بنا لی ہے جس کا کمانڈر سبھاش چندر بوس ہے اور وہ کٹر کانگریسی ہے۔ ادھر وجنتی اور اس کا باپ بھی کانگریسی ہیں۔ ڈینیل نے بڑی لمبی بات شروع کی تھی۔ یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، یہاں صرف یہ بتاتا ہوں کہ ڈینیل نے پوری وضاحت کے ساتھ ہمیں بتایا کہ وجنتی اپنی اس نوجوانی کا طلسم طاری کر کے ڈینیل سے ہندوستان کے دفاع سے تعلق رکھنے والے اہم راز حاصل کرنے کی کوشش میں تھی۔ ڈینیل کے بیان سے معلوم ہوا کہ اس پر دفعہ 302 کا مقدمہ بنا تو وجنتی پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے آخری ملاقات میں اس کے ساتھ تعلق تقریباً توڑ دیا ہے، ڈینیل نے کہا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کی خاطر میں نے اپنی اتنی اچھی بیوی کو ناراض کیا، پھر وہ بیچاری ماری گئی۔ وجنتی کے ساتھ میرے تعلقات کی وجہ سے مجھ پر ہی قتل کا مقدمہ بن گیا۔ گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو اس کی ذمہ داری وجنتی پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اس نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ڈیزی مر جائے تو راستہ صاف ہو سکتا ہے۔ ڈیزی مر گئی۔ میں نے وجنتی سے کہا کہ اب شادی ہو جانی چاہیے، لیکن وہ مذہب کا مسئلہ لے بیٹھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے جو راز لینا چاہتی ہے وہ اسے نہیں مل سکتا، اس لیے یہ لڑکی مجھ سے قطع تعلق کرنا چاہتی ہے۔ ہم نے ڈینیل کو یہ نہ بتایا کہ 2-4 روز پہلے اس نے ٹیلی فون پر وجنتی کے ساتھ یہی باتیں کی ہیں اور ہم نے سن لی ہیں۔ ڈینیل وجنتی سے فون پر کہہ رہا تھا کہ تمہارا مطالبہ شاید کچھ اور ہے، وہ بتا دو، لیکن وجنتی اسے ٹال رہی تھی۔ مسٹر ڈینیل، انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا، تم نے ہمیں بڑی ہی قیمتی بات بتائی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں جو شبہ تھا کہ تمہاری بیوی ڈیزی کی دوستی عمران علی کے ساتھ تھی، اس کی صحیح پوزیشن کیا تھی؟ مجھے ڈیزی کے مرنے کا بہت افسوس ہے، ڈینیل نے کہا۔ وہ خوشگوار لڑکی اور بڑی اچھی بیوی تھی۔ اس کے قتل کے سلسلے میں آپ لوگوں نے تفتیش کی تھی۔ میں نے اس تفتیش میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈیزی عمران کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ مجھے ڈیزی کے ساتھ شادی کرنے کو
چرچ کے پادریوں نے کہا تھا۔ ادھر عمران کے والدین کو یہ پتہ چلا کہ وہ ایک کرسچن لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے، تو اس کے بڑوں نے اس کی شادی ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ کر دی۔ ڈیزی کے دل میں عمران کی محبت تھی، پھر بھی اس نے دل میں میری محبت پیدا کر لی۔ آپ کے لیے یہ بات شاید نہیں ہو کہ موت سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ڈیزی نے عمران سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ بات ڈیزی نے خود مجھے بتائی تھی۔ تم نے یہ بات ہمیں ڈیزی کے قتل کی تفتیش میں تو نہیں بتائی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تم شاید یہی کہتے رہے تھے کہ ڈیزی عمران سے ملتی ملاتی رہتی تھی۔ صرف یہی نہیں، ڈینیل نے کہا، میں اب جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں اس وقت بھی بتانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے مجھے پہلے روز ہی قتل کا ملزم بنا لیا تھا اور مجھے کچھ اور بتانے کی مہلت ہی نہ دی۔ میں کہہ رہا تھا کہ ڈیزی نے عمران سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز میں نے اسے طنزاً کہا کہ عمران شاید کہیں دلی سے باہر چلا گیا ہے۔ ڈیزی سمجھ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ اس سلسلے میں ایک بات کرنا چاہتی ہے۔ اس نے بات یہ کی کہ عمران نے اسے اس کے دفتر کی سیکرٹ معلومات لینے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈیزی ایئر ہیڈ کوارٹر میں ایک بڑے اہم ڈائریکٹوریٹ میں اسٹینو تھی۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ اسے ایسی چٹھیاں ڈکٹیٹ کرائی جاتی تھیں جو ٹاپ سیکرٹ کے زمرے میں آتی تھیں۔ میری طرح ڈیزی بھی دیانتدار تھی۔ اس نے عمران کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اپنے دفتر کی کوئی بات نہیں بتائے گی، کیونکہ یہ اس نے حلف اٹھا رکھا ہے۔ مرنے تک ڈیزی عمران سے نہیں ملی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ عمران کے نوکر نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک رات ڈیزی عمران کے گھر گئی تھی اور کسی بات پر عمران اور ڈیزی کے درمیان ناراضگی پیدا ہو گئی تھی اور ڈیزی غصے کی حالت میں چلی گئی تھی اور اس کے بعد وہ عمران کے گھر نہیں گئی۔ ڈینیل کا بیان خاصا طویل تھا۔ میں نے اور ٹینیسن نے اس سے کئی سوالات پوچھے تھے۔ اس طرح ہمارا یہ شک پختہ ہو گیا کہ وجنتی ڈینیل سے اور عمران ڈیزی سے فوجی راز حاصل کرنے کی کوشش میں تھے۔ ڈینیل کا یہ بیان ہمارے بہت ہی کام آیا۔ ہمارے شکوک پختہ ہو گئے۔ ڈینیل کو ہم دونوں نے دوست بنا لیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ رات خاصی گزر گئی تھی۔ ہم نے عمران علی کی رپورٹ لینے کے لیے اس ASI کو بلایا جس کے حوالے عمران کو کیا تھا۔ ASI نے بتایا کہ عمران علی کچھ بھی نہیں بتا رہا۔ ہم اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ صبح ہم ہیڈ کوارٹر میں آئے اور پہلا کام یہ کیا کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل کو وجنتی کے گھر بھیج کر اسے ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وجنتی اپنے باپ کے ساتھ اپنی کار میں آئی۔ ہمارا ہیڈ کانسٹیبل ان کے ساتھ تھا۔ وجنتی کا باپ ہمارے پاس آیا اور پوچھا کہ ہم نے اس کی بیٹی کو کیوں بلایا ہے۔ لالا جی مہاراج، میں نے اسے کہا، آپ کی بیٹی کو ہم نے اس کرسچن لڑکی کے قتل کے سلسلے میں شامل تفتیش کیا اور آپ کو یقین دلایا تھا کہ آپ کی بیٹی ہر لحاظ سے محفوظ رہے گی۔ کیا اس نے ہمارے خلاف کوئی شکایت کی تھی؟ نہیں انسپکٹر صاحب، جے پال نے جواب دیا۔ اب بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، آپ چلے جائیں، ہم آپ کی بیٹی کو جلد ہی فارغ کر دیں گے۔ جے پال چلا گیا۔ وجنتی۔ جے پال کے جانے کے بعد انسپکٹر ٹینیسن نے وجنتی سے پوچھا، عمران علی کے ساتھ تمہارے بڑے گہرے مراسم ہیں؟ نہیں، اس نے پختہ سے لہجے میں جواب دیا، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ عمران علی کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ اس نے لا تعلقی کے لہجے میں جواب دیا۔ تم بہت کچھ بتا سکتی ہو وجنتی، میں نے کہا، جو بات تم آج چھپا رہی ہو وہ کل بتا دو گی۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ بات آج ہی بتا دو؟ جس بات کا مجھے علم ہی نہیں وہ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ اس نے کہا۔ یہاں میں اس کہانی کو ذرا روک کر ایک ضروری بات بتانا چاہوں گا۔ ڈینیل نے اپنے بیان یا گفتگو میں انڈین نیشنل آرمی کا نام لیا تھا۔ میں اپنی کہانی میں اس آرمی کا ذکر کر چکا ہوں، اب پھر اس کا ذکر کروں گا۔ دوسری جنگ عظیم کے جو لوگ موجود ہیں انہیں یاد ہوگا کہ جاپان کی فوجوں نے بحر الکاہل کے تمام جزیروں پر قبضہ کر کے سنگاپور، ملایا اور آج کے انڈونیشیا کے تمام علاقوں پر قبضہ کر کے برما پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور وہاں سے انگریزوں کی انڈین آرمی کو پسپا کر دیا تھا۔ جاپانیوں نے انڈین آرمی کی پوری پلٹونیں جنگی قیدی بنا لی تھیں۔ ادھر ہندوستان میں ایک بنگالی سبھاش چندر بوس کانگریس کا لیڈر تھا۔ وہ ہندوستان سے نکل کر کسی طرح جاپانیوں کے پاس چلا گیا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کے لیے ہندوستان پر قبضہ بڑا آسان بنا دے گا۔ جاپانیوں نے اس کی یہ پیش کردہ تجاویز کو قبول کر لیا
ان کے پاس انڈین آرمی کے جو جنگی قیدی تھے ان کی ایک فوج بنا لی جس کا نام انڈین نیشنل آرمی رکھا گیا۔ یہ INA کے نام سے سارے ہندوستان میں مشہور ہو گئی۔ جاپانی اپنے اگلے مورچوں میں لاؤڈ اسپیکروں سے انڈین آرمی کو مخاطب کر کے ہندوستانی قیدیوں سے کہلواتے تھے کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کروانا ہے تو اس طرف یعنی جاپان کی فوج کے مورچوں میں آ جاؤ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انگریزوں نے برما پر جوابی حملہ کیا تھا۔ اس پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ انڈین آرمی کے فوجی سپاہی، عہدیدار اور افسر ادھر سے بھاگ کر ادھر جانے لگے۔ یہ فرار وسیع پیمانے پر تو نہیں تھا، کبھی کبھار کوئی نہ کوئی فوجی بھگوڑا ہو جاتا تھا۔ ہندوستان میں بھی INA کا پروپیگنڈا جاری تھا۔ اس کے پیچھے کانگریس کا ہاتھ تھا جو خالصتاً ہندوؤں کی جماعت تھی۔ بہت سے مسلمان بھی ادھر سے بھگوڑے ہو کر جاپانیوں کے پاس INA میں شامل ہونے چلے گئے تھے۔ اس انڈین نیشنل آرمی کا پول اس طرح کھلا کہ انگریزوں اور امریکیوں کے جوابی حملے کی تاب نہ لا کر جاپانی فوجیں پسپا ہونے لگیں۔ کچھ مسلمان فوجی افسر جو INA کے ساتھ تھے ادھر سے فرار ہو کر پھر اپنی فوج میں آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ INA کانگریس کی ایک اسکیم ہے، اس کے ذریعے ہندوستان میں جاپان کی مدد سے ہندو راج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ INA میں کانگریس نے مسلمانوں اور سکھوں کو بھی یہ جھانسا دے کر شامل کر رکھا تھا کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرائیں گے اور ہندوستان میں ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کی مشترکہ حکومت ہوگی۔ ان دنوں مہاتما گاندھی کا یہ پروپیگنڈا زوروں پر تھا کہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہندو، مسلمان اور سکھ بعد میں ہیں، سب سے پہلے وہ ہندوستانی ہیں۔ ہندوؤں کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اپنے مذہب کو پیچھے رکھ کر سب سے پہلے اپنے آپ کو ہندوستانی کہلائیں، لیکن مسلمان ان کی ان باتوں میں نہیں آتے تھے۔ قومیت اور وطنیت ایک الگ موضوع ہے۔ ایک تھانے دار اتنا عالم فاضل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس موضوع پر اتنا لمبا چوڑا مضمون لکھ سکے۔ میں اس کہانی کو مضمون کی شکل دے کر آپ کو بور بھی نہیں کرنا چاہتا۔ مختصر بات یہ ہے کہ ہندوؤں نے جاپانیوں کے ساتھ مل کر جو انڈین نیشنل آرمی بنائی تھی، یہ کانگریس کی ایک چال تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی فوج کو جاپانی فوج کے ساتھ ملا کر ہندوستان پر حملہ کروایا جائے اور ہندوستان سے انگریزوں کو بھگا کر ہندوستان میں ہندو راج قائم کیا جائے۔ ان دنوں ہندوؤں کو ایسی چال چلنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی تھی کہ 3 سال پہلے 23 مارچ 1940 کے روز مسلمانوں نے قرارداد پاکستان پاس کی تھی۔ سن 1943 تک مسلمان قائد اعظم کی قیادت میں ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے اور مطالبہ پاکستان مسلمانوں کا جزو ایمان بن گیا تھا۔ انہی دنوں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جلسہ عام میں قوم کو یہ نعرہ دیا تھا، پاکستان اور پیرش، یعنی پاکستان یا موت۔ میں بھی آخر مسلمان تھا، ہندوؤں کو میں بھی اپنا دشمن سمجھتا تھا اور مطالبہ پاکستان میرا بھی جزو ایمان تھا۔ اس لیے میں نے انڈین نیشنل آرمی کے متعلق بڑی دلچسپی سے معلومات فراہم کی تھیں۔ 2-3 بھگوڑے فوجی میرے ہاتھ میں بھی آئے تھے۔ وہ ہندوستان کی فوج سے بھاگ کر برما میں جاپانیوں کے پاس چلے گئے اور انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہو گئے۔ وہاں جب انہوں نے اصل صورتحال دیکھی تو ادھر سے بھاگ کر ادھر آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ انڈین آرمی کے 3-4 کیپٹن جاپانیوں کے پاس INA کے جرنیل بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہندوستان کو آپس میں تقسیم کر رکھا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ 3-4 کیپٹن ہندوستان کے خود ساختہ بادشاہ بنے ہوئے تھے۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ انگریزوں اور امریکیوں کے جوابی حملے سے جاپانی بری طرح پسپا ہوئے، پھر انہیں شکست ہوئی اور ایٹم بم نے جاپان سے ہتھیار ڈلوا دیے۔ INA کے یہ 3-4 کیپٹن شاہ نواز، ڈھلوں وغیرہ وغیرہ پکڑے گئے۔ دلی لال قلعے میں ان کا کورٹ مارشل ہوا۔ ان کا وکیل صفائی پنڈت جواہر لال نہرو تھا جو بعد میں ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم بنا تھا۔ اس کے بعد تو INA پوری طرح بے نقاب ہو گئی تھی۔ میں نے یہ سیاسی پس منظر اس لیے بیان کیا ہے کہ سامعین کو پتہ چلے کہ یہ کیس اصل میں کیا تھا۔ یہ صرف جاسوسی کا کیس نہیں تھا، بلکہ وجنتی اور اس کا باپ INA کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے اور ان کی سرگرمیاں مسلمانوں کے لیے تباہ کن تھیں۔ اس لحاظ سے میں مسلمان کی حیثیت سے اس کیس کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کے ملزم میرے دشمن ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وجنتی ہمارے سامنے آئی تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں انسپیکٹر ٹینیسن کو موقع ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ بھی وجنتی سے کچھ پوچھے۔ میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ عمران علی کہاں ہے۔
اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ جو بات اس نے کل بتا دینی ہے وہ شرافت سے آج ہی بتا دے۔ اس دھمکی کے باوجود وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ ایل ڈی سوز کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتی، اس نے جواب دیا اور پوچھا کون ہے یہ آدمی؟ یہ وہ آدمی ہے جو اس رات کلکتہ سے پنجاب میل پر دلی آیا ہے اور اسے اسٹیشن سے لانے کے لیے تمہاری گاڑی گئی تھی۔ ہاں، اس نے ذرا سوچ کر جواب دیا۔ مجھے یاد آ گیا، ہماری گاڑی پتا جی کا ایک دوست مانگ کر لے گیا تھا۔ کہتا تھا کہ اس کا کوئی عزیز کہیں سے آ رہا ہے اور اسے اسٹیشن سے لانا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ CIA کے پاس شامل تفتیش ہو کر بھی مسکرا رہی ہے۔